ایمولیشن کے حوالے سے حالات تھوڑے سے ایسے ہیں کہ جو تازہ ترین صورتحال ہے سکوپا گرفتاریاں وغیرہ سختی کافی شاری مسلسل جاری ہے، بچ بچا کے رہنا ہے۔ جب ایک طرف بچ بچا کے رہنے والا معاملہ ہو، دوسری طرف وہ نوسر بازی کا، دھوکے کا، فریب کا بھی بازار بڑا جلد گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں ہمارے شہزادے وہ اکثر و بیشتر گھبرا جاتے ہیں کہ اب پولیس بھی پکڑ رہی ہے۔ تو سوال آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا کیا کریں کہ کوئی تو پیپر بن جائے، کچھ تو کر لیں، وہ رادیو لے لیں، وہ ویوسی بنوا لیں۔ تو میرے بچوں بات یہ ہے کہ سچی بات، کھری بات، مکمل درست بات یہ ہے کہ اگر آپ 2 نمبر ویوسی بنائیں گے۔ ایک بچہ آج مجھے عثمان ملا امونیا بازار، ابھی میں بس کی طرف آ رہا تھا تو وہ دوڑتے دوڑتے اس بچے نے روک لیا، پیچھے سے آواز دی تو وہ کہتا ہے 2500 2000 3000 یورو لگ جائے، کوئی ویوسی بنا نا، ٹھیک ہونی چاہیے، اصلی ہونی چاہیے کوئی۔ میں کہوں میرے بچے ہو، میرے شہزادے، 2000 لگاؤ، 5000 لگاؤ، 10000 لگاؤ یا 10 یورو میں وہ ویوسی لے لو جو ہے ہی 2 نمبر۔ آج نہیں تو کل اس کا جو کلابیں ہیں، ملتے ملتے نیٹ کی دنیا نا، آن لائن سسٹم ہے نا، آج نہیں تو کل وہ مطلب ضرور شکنجا جو ہے پہنچتے پہنچتے اس فرد تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہرگز 2 نمبری کی طرف نہ جائیں۔ یہاں سے جو لوگ اس 2 نمبر ویوسی کا وہ لے کر پاکستان جا رہے ہیں، بڑے سارے لوگوں کو اب پچھلے ہفتے روک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، پاکستان سے جو ان ویوسی پر یہاں آ رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے شاید تھوڑا فائدہ ہی ہے کہ وہ پاکستان سے جو ہے وہ اگر آ جاتے ہیں تو وہ ایک چلو رستے کی کھجل خواری سے بہتر صورتحال ہے۔ بہرحال 2 نمبر ہے، رسک ہے۔ تو آج ایک یاسر نامی بچہ پوچھ رہا تھا، ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا، جو دھوکے باز ہوتے ہیں یا جن کا پیشہ یہ ہے کہ آپ کو کہانی سنا کے آپ وہ سیانے کہتے ہیں سری تلی تے نہیں جمدی، آپ یعنی کہ اکثر و بیشتر یہ نہیں سنتے، اور کئی دفعہ پھر آپ یہ کہتے ہیں جمدی تے نہیں پر میرے وقت تے جما دو۔ میرے بچوں نہیں جمتی، سرسوں تلی پر نہیں جمتی، نہیں اگتی۔ پھر آپ جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں چلو آج میرے وقت جما دو، ہوتا ہی نہیں ایسا۔ تو وہ یاسر نے 7 سال کے اپنے باقاعدہ درست پیپر جمع کرائے ہوئے، اور درست پیپرز جمع کرانے کے بعد کسی نے جو اس فیلڈ کا بندہ ہے اس نے اسی کہا، یاسر صاحب تسی تے وہ گریک عورت نال شادی شدہ ہوتے، بیٹی بھی تو آڈی تے ہو، اللہ دے بندے تسی تے دوسرے پیپر جمع کرانے سر۔ تو وہ فکر مند ہوا، سیانا پاڈا بچہ، وہ جو ایسا وہ کہندا پیا ہوتے منو وہ کرنا چاہیے تے میں کی کراں، وہ کوئی تسی دسو۔ وہ میں کیوں امن کر، یعنی کہ پیپروں کے لیے ہم ایسے ریس اور کرنٹ لگی ہوتی ہے ہمیں، اللہ کے لیے نہیں، سچ کے لیے نہیں۔ او بھائی یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، سوچیں اس کے لیے، لیکن اپنے آپ کو شارٹ ہونے سے بغیر۔ تو وہ گزارش یہ ہے کہ جیسے یاسر کا مسئلہ ہے یا جیسے عثمان کا مسئلہ ہے، اس طرح مسئلے مسائل ہیں، رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ اگر آپ نے 7 سال والے پیپرز جمع کروائے ہوئے ہیں، آپ کے درست ہیں پیپر، آپ کے ثبوت درست ہیں، تو وہ سب سے برتر و اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد میرے بچوں جب آپ کے پاس وائٹ کارڈ بھی ہو تب بھی پولیٹیکو گامو نہیں ہوتی، تب بھی اندراج نہیں ہوتا، تب بھی آپ کی شادی باقاعدہ شادی ڈکلیئر نہیں سمجھی جاتی، بڑی ساری رکاوٹیں ہیں۔ جب وہ قانونی طور پر آپ کے 7 سال والے پیپر آ جائیں گے، اس کے بعد آپ پولیٹیکو گامو کریں گے، وہ مستند طریقہ ہے، اس مستند طریقے سے جو ہے اگلا پروسیس پھر کر لیجیے گا۔ بڑے سارے شہزادے آج کل یہ مطلب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب پیپرز کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تو پھر یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ میرے بچوں 2 نمبر طریقے سے 2 نمبر چیزیں لگا کے، 2 نمبر ثبوت دلیلیں لگا کے وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جب وہ
ریسرچ ہوتی ہے، اس پر تحقیقات ہوتی ہیں، تو 2 نمبر پا کے وہ بندے تک پہنچ جاتے ہیں، پھر یہ پرابلم بن جائے گا۔ اس طرح ان پرابلمز سے بچنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرہیز ہے نا وہ علاج سے بہتر ہے۔ بعد میں جو 10-10 ہزار یورو لگا کے کچھ بچے جیلوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ خجل خوار ہوتے ہیں، کچھ کس طرح، تو اس میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ درست راستے پر رہتے ہوئے پرہیز کا راستہ اختیار کیا جائے، احتیاط کا راستہ۔ اچھا، یہ ایک حکومت یونان کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے کہ جو ریزیڈنس پرمٹ ADET، یہ وہ ہوتے ہیں جو اسائلم سروس کی طرف سے ریزیڈنس پرمٹ دیے جاتے ہیں، ان کی پریس ریلیز ہے کہ 30 اپریل 2023 تک جن کو ختم ہو رہے ہیں وہ 31 مارچ 2023 تک جمع کروا دیں۔ تمام یہ پریس ریلیز جو ہے 30 اپریل کو ختم ہونے والے 1 ماہ قبل آپ نے ADET جو اسائلم سروس سے عادیہ پارامونی ملے ہیں وہ جمع کرا دیں۔ اچھا، تمام عادیہ پارامونی رکھنے والے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کم از کم 3 ماہ قبل ختم ہونے سے 3 ماہ قبل اپنے وکیل سے رجوع کر لیا کریں۔ اس بات کا ہرگز دھیان نہ کیا کریں کہ ابھی اتنے مہینے، 3 ماہ قبل کم از کم اپنے وکیل سے رجوع کر لیا کریں، تاکہ اگر اس میں کوئی چیز کمی ہے، کوئی چیز کسی کی تیاری کرنی ہے، کوئی پیپر کٹھے کرنے ہیں، تو پھر وہ کر کے اس کو بالکل اسٹینڈ بائی رکھے، تاکہ کسی قسم کا آخری وقت کے لیے اجرت میں خرابی ہوتی ہے، اندیشہ ہوتا ہے، پھر ٹینشن ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے کم سے کم 3 ماہ قبل آپ نے کرنے ہیں۔ یہ جو 1 ماہ قبل کا معاملہ ہے، یہ بھی کم از کم 2 ماہ قبل آپ نے اپنے وکیل سے رجوع کر لینا ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ ضمیر عباس صاحب تشریف لائے، خوش آمدید ضمیر عباس صاحب، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں سر، سلام ہے، اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی ضمیر عباس صاحب، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور خیر عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا میں اپنے لیے کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری زندگیاں ضائع نہ کرنا، صرف اس دنیا کی دوڑ میں نہ لگے رہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا پر ایسا قیام عطا فرما کہ ہم تیرا حکم انسانیت کی عزت کے لیے سر بلند کر سکیں۔ انسانیت کی عزت ہے کس میں؟ اللہ کے حکم میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی شکر گزار ہوں جناب۔ یاسر الطاف صاحب ہیں، یاسر الطاف صاحب کہتے ہیں کہ حسنین الطاف ولد محمد الطاف حسین 17 جنوری 2023 کو منیدی کیمپ یونان سے رہا ہوا، اس کے بارے میں کسی بھائی کو خبر ہے تو ہمیں اطلاع کر دیں۔ یاسر الطاف صاحب کے عزیز ہیں، بھائی ہیں، حسنین الطاف ولد محمد الطاف حسین 17 جنوری 2023 کو منیدی کیمپ سے آزاد ہوئے اور لاپتہ ہیں، مس ہیں، اور گزارش کی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ آگاہ کریں۔ ان کا نمبر برائے مہربانی نوٹ فرما لیجئے، 0344612315۔ پنجابی وچ نمبر نوٹ کر لو، اگر کسی کو پتہ لگے تو برائے مہربانی ضرور آگاہی کرنی ہے جناب۔ 0344 61 015۔ چودھری اقدس گجر اوانا کی طرف سے سلام اور دعائیں ہیں ڈھیروں۔ بڑی مہربانی جناب گجر صاحب، ہمارا یہ شہزادہ حافظ محمد اقدس گجر ہے، بڑی مہربانی اور بہت زیادہ شکریہ، اس بچے کے بڑے احسان ہے پاکستان کمیونٹی پر، اور حقیقتاً کوئی بھی ایسا بچہ، کوئی بھی ایسا شیر جو اللہ کی رضا پر قیام کرے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، اور فخر ہے مجھے ان نوجوانوں پر۔ علامہ اقبال کو فخر تھا نا کہ جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کماند، تو جو اب ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو جوان نہ کھڑے ہونے کی کیفیت، مایوسی کی، ڈر کی، خوف کی، اس میں وہ جوان کہے کہ میں اللہ کی رضا پر کھڑا ہونے والا ہوں، تو وہ پھر زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔
عدیل غفور جلال صاحب جناب جرمن سے سلام کہہ رہے ہیں، دعائیں کہہ رہے ہیں۔ عدیل غفور جلال، تم ہمارا فخر ہو، ہمارے شہزادے، تم نے پاکستان کمیونٹی کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے قیام کیا، بڑی ساری تگدو کی، کوشش کی، کاوش کی، اور میں مشکور ہوں اور فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بچے عطا فرمائے جو اپنے منہ سے نوالا نکالتے ہیں، اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکالتے ہیں، اپنی جیب سے کرایہ لگاتے ہیں، اپنی جیب کے خرچے کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی مخلوق کے لیے جو بن پڑتا ہے اس مشکل ترین حالت میں وہ کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اب جناب یہ سوال ہے جی، 4 روز قبل، السلام علیکم سر، آئی ایم ڈسیبل پرسن، کائنڈلی گائیڈ می، کس کنٹری میں ڈسیبل پرسن کا ویزا مل سکتا ہے؟ یہ ہمیرا رفیق کی طرف سے سوال ہے، تو فائنینشیل ہیلپ اور اس کے حوالے سے تو میرے بچے، میرے شہزادے، اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ آسان کرے۔ اس میں ایسا ہے کہ ڈسیبل کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا یونان میں یعنی کہ کوئی نہیں ایسی صورتحال کہ یونان میں کوئی جو ہے وہ ڈسیبل کے حوالے سے یعنی کہ ہوتا ہو۔ تو باقی اسکینڈینیوین کنٹریز یا کسی دوسرے ملک میں میں نے کبھی سنا نہیں کہ یعنی کہ یونان میں ڈسیبل ہونے کی وجہ سے کسی کو ویزا ملا ہو۔ تو بہرحال یہاں اگر کسی فرد کو ڈسیبل ہونے کی وجہ سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسائلم دی جائے تو پھر اس کو بسا اوقات گھر بھی دیا جاتا ہے اور اس کو تھوڑی اکنامک سپورٹ بھی کی جاتی ہے تاکہ اس کا گزر اوقات ہو سکے۔ لیکن اس صورت میں اگر اس کا کیس پاس ہو جاتا ہے تو تب جا کے، اور وہ بھی یہاں ہو تو تب، یہ صورتیں ہیں جو سامنے ہیں۔ باقی دوسرے ممالک میں شاید ایسا ممکن ہو، لیکن یونان میں میری نظر سے نہیں گزرا کبھی یہ اس طرح کا کوئی کیس۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آسانی کرے۔ اچھا جی، ایک سوال یہ، اب بوائے 3 days ago، عثمان علی، اور اس کے بعد بوائز عثمان علی نے لکھا ہے جی کہ میرا ویزا ڈن ہو گیا ہے۔ عثمان علی مبارکباد، ماشاءاللہ، الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی کشادہ کرے اور رستہ بھی کشادہ کرے، آپ کو مبارکباد جناب کہتے ہیں۔ بوائے کی طرف سے سوال ہے، آپ کی بات پر حق نے آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کی بات میں حق محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ اللہ کرے جی کہ ہمارے نہ صرف بات میں بلکہ عمل میں، کردار میں، ہر بات میں حق ہی ہو، تاکہ ہم حق کا پرچم سر بلند کر کے انسانیت کی عزت اور آبرو کا سبب بنے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے نوجوانوں کو، بچوں کو بھی جو ہے وہ جرتیں قوتیں عطا فرمائے تاکہ ہم سب مل کر جو ہے وہ سچ کا پرچم سر بلند کریں۔ فرق جٹ صاحب ہیں، فرق جٹ صاحب لکھتے ہیں کہ سر میں نے انکوائری کے لیے پیپر جمع کروائے ہیں، کوئی کال نہیں آئی۔ اچھا، اس میں فخر جٹ صاحب اور جیسے بہت سارے اور بچے ہیں، ساتھی ہیں، گریک ایمبیسی میں میرا خیال ہے آپ نے وہ کرائی ہوگی، تو وہاں اصل میں کافی سارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مختلف انکوائریز، ٹیسٹ، پیپر ٹیسٹنگ یا کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے تاخیر جو ہے 4 سے 6 ماہ کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میرے وطن عزیز پاکستان میں وہ اس وقت سب سے بڑا جو پلر ہے نا، جس پر پورا میرا وطن کھڑا کیا گیا ہے، وہ ہے رشوت۔ بڑی شرم کی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں شرم مگر نہیں آتی۔
تو اس کی وجہ سے وہ مجھے بتاتے ہیں بڑے سارے بچے کہ جو نیچے وہ بیچارے گینگ جن کو بیچاروں کو افسران نے مختلف اداروں نے پاکستان کے اعلیٰ ترین ججوں سے لے کر نیچے جو چپڑاسی لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھا دیا ہے کہ بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ ذلیل ترین لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. کپڑے سونے پہنیں گے, کالر شالر سونی ہوگی, تو پرنا شرنا رکھا ہوگا, سر پر پگڑی بھی باندھی ہوگی, وہ ذلیل ترین جو رشوت کٹھی کریں وہ صرف اور صرف کام کار اور کروا سکتے ہیں. دیکھیں نا, کسی ملک میں عدل ہی نہ ہو, یعنی کہ رشوت اور سود ایسی ذلت ترین والی چیزیں ہیں کہ اچھے سے اچھے فرد کو بھی ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں. وہ اس وقت اصل بنیاد ہے, پورا پاکستان شاید اس پر کھڑا کر دیا ہے ان ذلیل ترین وزرائے اعظم نے, بیوروکریسی نے, اسٹیبلشمنٹ نے, عدالت عالیہ. وہ دیکھیں ظلم اور جبر یہ ہے کہ وہ عدالتیں, وہ جج صاحبان, وہ ذلیل ترین لوگ کرتے کیا ہے. اگر رشوت ایک چپڑاسی کی بند نہیں کر سکتے تو میں تو حقیقتاً اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ وہ جج بیچارہ مر کیوں نہیں جاتا جو ایک چپڑاسی کی رشوت, یعنی کہ جو کرنے والا اس کا کام ہے کرتا ہی نہیں. اب یہ باتیں ڈکی چھپی نہیں رہ گئی. اب کون کون مرے, کون کون جیے, کیا کہیں اس سلسلے. اصل میں قصور عوام کا ہے, اصل میں قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو ظالم کو برداشت کرتے ہیں, جو بدماش کو کہتے ہیں جی جی بھائی جان جی چاہتے جی جی. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نشے کا عادی, وہ بدماش, وہ چیف جسٹس سے لے کر وہ پتہ نہیں کس محکمے سے تعلق رکھتا ہے, میں سمجھتا ہوں شاید اس بیچارے کا علاج ہونے والا ہے, لیکن اس کا دماغ خراب کرنے والے وہ پاگل بیچارے ہیں جو غلامی میں پاؤں میں گرے ہوئے ہیں اور اس ذلیل ترین فرد کو بھی جی 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 سر جی سر جی سر کرتے ہیں. میرے بچوں, پھر قومیں ایسے نہیں ذلیل ہوتی, کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں قومیں ذلیل ہوتی ہیں, اور کچھ خاص قربانیاں ہوتی ہیں, کچھ خاص پیارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اپنا تن بدن پیش کرتے ہیں. کربلا سجتا ہے, حسین کا سر نیزے پر چڑھتا ہے, میرے نبی پر کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی ماؤں کے سامنے چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں, پھر کہتے ہیں صحرا تو صحرا دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میرے بچوں, یہ عزت, یہ آزادی, یہ خودداری ایسے تھوڑا ہی آتی ہے. شرافت کو ذلیل اور بدنام کیا ہے. بزدل ترین حکیم لوگوں نے شرافت کا جنازہ نکال دیا ہے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ کھلے عام سب کچھ ہے, کوئی تبصرے کی بات نہیں ہے. تو اس کے باوجود کوئی کسی پارٹی کے نعرے لگا رہا ہے, کوئی کسی پارٹی کے نعرے لگا رہا ہے. میں بچوں اس سلسلے میں فکر مند ہوں کہ آپ جس کو دل کرتا ہے وزیر اعظم مان لیں, آپ کو جس کو دل کرتا ہے ووٹ کریں, لیکن خدا کا واسطہ ڈالتا ہوں, خدا کے رسول کا واسطہ ڈالتا ہوں, اپنے پرائم منسٹر کو کہو کہ قرآن کا دستور صرف ایک بات, قرآن کا دستور جو ہے وہ وعدہ کرے کہ وہ نافذ کرے گا, تو ہم جناب کوئی اس میں آبجیکشن نہیں. پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے. قرآن کے دستور کا وعدہ کرے. دھوکہ آپ بھی دے رہے ہیں اپنے آپ کو, وہ بھی آپ کو دے رہے ہیں, تو پھر آسان ہو گیا سارا کچھ. بہرحال جی, یہ بڑے لمبے معاملات ہیں کہ آنکھیں بند کر کے, وہ ایک عبد القادر حسن نے نا بڑی مدت پہلے ایک وہ سٹوری لکھی, تو کچھ چیزیں تمثیلیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں. ہم اصل میں بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. وہ لکھتا ہے کہ ایک ہنسوں کا جوڑا جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, سفر کرتے کرتے وہ نیچے زمین پر دیکھتے ہیں تو ایک بڑی ویرانی اور بدروبی اور بڑا عجیب اور گندا ایک سسٹم نظر آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اتنا ہم نے ویران اور برباد علاقہ نہیں کبھی دیکھا. میاں بیوی ہوتے ہیں, نیچے چلے جاتے ہیں, نیچے جانے کے بعد اس درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں. قصہ مجھ سے کرتا ہوں, درخت پر ایک الو بیٹھا ہوتا ہے. الو سے پوچھتے ہیں بابا جی یہ اپنا
اس علاقے میں اس لیے اترے ہیں کہ یہ اتنا ویران اتنا بے روب علاقہ کیوں ہے، یہ نہ عدل ہے نہ انصاف ہے، ہر چیز کی بھائی اڑی ہوئی ہے۔ تو وہ الو پرندوں میں بڑا دانات ترین پرندہ ہے، وہ انہیں بات سمجھاتا ہے، انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ الو اس کی بیوی کو جب مار لیتا ہے کہتا ہے نکلتا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے جی بات پوچھیے، آپ نے نہیں بتانی تو نہ بتائیں، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ ادھر جج بیٹھے ہیں، جرگا لگا ہوا ہے، خبردار ادھر دوبارہ مطلب کہا کہ یہ جو تمہاری کچھ لگتی لانی ہے، جرگے میں چلے جاؤ۔ روتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، وہ جرگے میں چلا گیا، جرگا لگا، سارا کچھ کہانی شانی ہوئی۔ تو جرگے کے سارے جتنے وہ بڑے بڑے جج صاحبان تھے، جرگے کے سرداران تھے الو، وہ کہتے ہیں کہ جی کہانی ساری کی ساری خطا کہ اس مادہ کا بیان، ساری گواہیاں، ساری دلیلیں تمہارے حق میں ہیں، اس انس کو کہتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا نا ایسے خوش ہونے لگتا ہے، کہتا ہے شکر ہے بھائی میرے ہی حق میں جا رہے ہیں نا بات۔ تو ساتھ ہی عدالتی تھوڑا ٹک 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 کرتا ہے، وہ کہتا ہے لیکن، وہ کہتا ہے لیکن کیا؟ لیکن کہتا ہے الو جو ہے وہ ہمارے درمیان رہتا ہے، ہمیں اس سے کام ہے، اس کو ہم سے کام ہے، اس لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی ہے۔ وہ روتا کرلاتا ہے، کہتے ہیں جاننے کے باوجود، دلیل کے باوجود، سارا سمجھ آنے کے باوجود جج نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس کی الو کی بیوی ہے۔ وہ روتا روتا نکلتا ہے اس عدالت سے، اس جرگے سے جا رہا ہوتا ہے، الو دوبارہ اسے شاری کرتا ہے، سینی کرتا ہے، کہتا ہے ادھر آؤ، کہتا ہے اب کیا ہے میرے ساتھ؟ اسی درخت پہ جا کے کہتا ہے یہ لو بیوی اپنی اور جاؤ۔ کہتا ہے مجھے اتنا رلایا کیوں ہے، اتنا خجل خوار کیوں کیا؟ کہتا ہے تمہیں بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، اور جہاں ویرانی نہ ہو، جہاں اس طرح کی بربادی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ساری چیزیں حق کا پتہ ہو، سچ کا پتہ ہو، ساری چیزوں کا کھلا کھلا پتہ ہو، اس کے باوجود فیصلے عدل پر قائم نہ ہو، تو وہاں ویرانیاں ہی ہوتی ہیں۔ کس کو نہیں پتا؟ پاکستان میں بچہ 5 سال کا، اس کو بھی پتا ہے شرافت، پاکیزگی، ایمانداری، سچ بولیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ہے کرتوت میرے بیوروکریٹس کے، یہ ہے کرتوت میرے وہاں جو اسٹیبلشمنٹ سے لے کر نیچے تک جو لوگ ہیں۔ تو جس ملک میں پھر حاکم وقت اور وہ جو ذمہ دار ہیں اس طرح کریں گے، تو پھر ہر بچہ بیچارہ چاہتا ہے کہ زندگی اور جان کی بازی لگا کے بس بھاگ ہی جاؤں ان ظالموں سے۔ بہرحال جی ایسی صورتحال ہے، بھاگنے سے بہتر ہے کہ سارے کے سارے اکا کریں اور قیام کریں اور اپنے وطن کی دوڑ بھاگ پاکیزہ رستوں پر، اللہ کے قانون پر استوار کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا بھاگنے سے کام نہیں چل رہا۔ علی شہزادہ ہے جی، علی شہزادہ لکھتا ہے سر اسرائیل علوم کے بارے میں کوئی ویڈیو بناؤ، 2023 کیا حالات ہیں؟ اچھا جی، اسائلم کے بارے میں ابھی تو اپنا علی میرے شہزادے، آپ اور آپ جیسے بڑے سارے ساتھیوں نے اسائلم کے حوالے سے وہ جو الیکٹرانک اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ حکومت پاکستان نے ان سے معاہدہ کیا ہے، یہاں جو موجود سفیر یا FIA جو ہیں، تو وہ معاہدہ آپ کے خلاف ہے، یعنی کہ حکومت پاکستان نے جو سیکٹری آیا تھا اس نے معاہدہ یہ کیا کہ ان کو جو لیگل نہیں ہے ان کو واپس بھیج دیں، ہم ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، آپ بھیج دیں، جس کی وجہ سے خطرہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ اسائلم کے لیے اپلیکیشن کرتے ہیں آن لائن، نمبر 1 اس پر کسی صورت بھی پولیس آپ کو ریلیف نہیں دیتی، نمبر 2 قانون میں یہ درج نہیں ہے لیکن اکثر و بیشتر واقعات میں وہ 25 دن کے لیے رکھتے ہیں تاکہ اس اسائلم کا فیصلہ کیمپ میں رکھ لیتے ہیں، کئی دفعہ نہیں رکھتے، قانون نے اس کو درج نہیں کیا لیکن اکثر و بیشتر وہ رکھ لیتے ہیں، اور چونکہ معاہدہ موجود ہے وہ اسائلم کا آپ کے پاس کوئی ثبوت دلیل نہیں ہوتا کہ کیا کہانی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو واپس بھی بھیج سکتے ہیں۔ لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑا رک جائیں، اسائلم کی آپ نہ اپلیکیشن کریں نہ اپوائنٹمنٹ لیں،
یہ ابھی احتیاطاً آپ کی کیئر کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں نمبر 3 پیج پہ۔ آگے ہے ندیم صاحب۔ ندیم صاحب اللہ لکھتے ہیں جی کہ السلام علیکم، آگے دعائیں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میری دلی دعا ہے کہ، اور میں آپ کا مشکور ہوں، آپ میری مدد کر رہے ہیں۔ مدد کرنی ہے میرے بچوں آپ کی، اللہ کی رضا کے لیے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، مایوس نہیں ہونا، اور کسی صورت بھی اپنا حوصلہ اور ہمت گرنے نہیں دینی۔ جب آپ مستقل مزاجی سے چلتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے ہموار فرما دیتا ہے۔ پھر دوبارہ ندیم کا ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم سر، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، کیا حال چال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے۔ میرے پاس 2009 کا شناختی کارڈ گریس کا بنا ہوا کاغذ آپ کے ساتھ ثبوت کے طور پر لگ سکتا ہے تو مالک کو بھیج دوں، انہوں نے میرے پیپرز وکیل کو دے دیے ہیں، وہ آپ بھی مدد چاہتے ہیں آپ کی، میری مدد حاضر ہے میرے شہزادے ندیم۔ اچھا، وہ جو 2009 کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اس کا اس میں کوئی دخل اور تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، لیکن آپ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مالک سے ڈسکس کر لیں گے۔ وارث علی صاحب آگے ہیں، اور وارث صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم، اور السلام علیکم کے بعد میرا بھائی ہوتا ہے گریس میں۔ اچھا جی، پھر 15 سال ہو گئے ہیں، اور اس نے میرے پیپرز تھینے سٹی میں جمع کروائے ہیں، ابھی تک ویزا نہیں نکلا۔ اچھا میرے شہزادے، انہوں نے اگر پیپر جمع کرائے ہیں تو وہ میری طرف سے تو دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، اگر کسی قسم کی کاوش کوش میں کر سکتا ہوں وہ حاضر ہے، لیکن یہ آپ کے بھائی جان ہی جانتے ہیں کہ کہاں انہوں نے ویزا جمع کرایا۔ لیکن میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ صرف اور صرف 4 یا 5 ڈپارٹمنٹس میں ایگریکلچرل زمیندارہ، یعنی کہ بھیڑ بکری، گائے بھینس، فارم شیڈنگ اور فش فارم، یہ 5 تقریباً شعبے ہیں جن میں پچھلے تقریباً سال سے ویزے لگ رہے ہیں۔ نیا قانون جو ہے اس کے حوالے سے مسلسل ایک دن کہا جاتا رہا، سنا جاتا رہا، اب پچھلے 1 ہفتے سے حکومت بالکل خاموش ہے، یعنی کہ مسلسل حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم نیا قانون مالک مزدور والا لا رہے ہیں۔ 5000 مزدور جو ہیں، مزدوروں کی قلت ہے بڑی۔ اب کیا سیاسی حکمت عملی ہے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ چونکہ الیکشنز کی وجہ سے یہ جمہوریت میں جو ہے نا، الیکشن ایک بہت بڑی ٹربل ہوتی ہے، بڑا ایک فوکس ہوتا ہے، ہر چیز سے برتر والا پھر الیکشن کو سمجھتے ہیں، تو جمہوریت میں الیکشن کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اپریل 9 کو الیکشن کا کہا سنا جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں مئی میں ہوتے ہیں، اپریل میں ہوتے ہیں، بہرحال توقع ہے، جس طرح کہا جا رہا تھا اس کے حوالے سے توقع پوری ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا، یعنی کہ مطلب الیکشنز کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں جناب۔ اسد جو ہیں، اسد دیکھتے ہیں سر کب تک امیگریشن کھل جائے گی؟ یہی بتا رہا تھا اسد میرے شہزادے، ان دنوں میں جو ہے وہ کافی خاموشی ہے، الیکشنز کے دن ہیں، کسی وقت بھی حکومت کوئی اعلان کر سکتی ہے، لیکن مالک مزدور کا زیادہ توقع ہے۔ اچھا جی، اب تلوین شرما لکھتے ہیں کہ اچھا جی، چاچا جی نمستے لکھتے ہیں، چلیں جی۔ اچھا، تلوین شرما کیا لکھ رہے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں، میرے پاس 2017 سے لے کر 2023 تک ثبوت ہیں، 6 سال کے، میرے پیپر اپلائی کر سکتا ہوں، اور میرے پیپر 2019 میں ایک بار ریجیکٹ بھی ہو چکے ہیں، مالک ثبوت لگائے گا؟ اچھا تلوین شرما اور جتنے بھی دوسرے ایسے بچے ہیں، قانون صرف اور صرف 7 سال کی بات کرتا ہے، 2 نمبر بالکل آپ نہ
لگائیے گا 2 نمبر سے پھر وہ آپ کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ قانون صرف اور صرف 7 سال کی راہ دیتا ہے، تو جب قانون صرف 7 سال کی راہ دیتا ہے تو پھر تھوڑا صبر کر کے پرہیز کر کے تو آپ کریں۔ اگر اس کے دوران کوئی ایسا قانون آ جاتا ہے تو پھر ضرور آپ کا حق ہے کہ مالک مزدور کی بنیاد پر کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس وقت تک تاحال ایسا کوئی قانون نہیں جس میں مالک آپ کو کر سکے۔ ہاں، کچھ علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں عادیہ ارگاسیہ ورک پرمٹ 3 ماہ کا بن رہا ہے، وہ اگر بن سکتا ہو تو وہ ضرور بنوا لیجئے تاکہ پولیس سے تحفظ اور قانونی طور پر کام لیگل کرنے کا اگر موقع مل جاتا ہے تو کم از کم رجسٹریشن ہو جاتی ہے، اندراج ہو جاتا ہے، بندہ پولیس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عادیہ ارگاسیہ 3 ماہ کا بن رہا ہے کئی علاقوں میں، اور پھر یہاں وضاحت کر دوں کہ ہر علاقے میں ہر کام پر عادیہ ارگاسیہ نہیں ہوتا۔ قانون اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کس علاقہ میں مزدور کی ضرورت ہے اور زمیندار کو ضرورت ہے۔ صرف دور دراز کے زمیندار علاقوں میں اس کا زیادہ امکان ہے۔ زمیندار فش فارمنگ، فارم شیڈنگ یعنی کہ تھرموکیپیا، بھیڑ بکری، ان کاموں میں جو ہے وہ ممکن ہے۔ ملک مصطفیٰ صاحب ہیں، ملک مصطفیٰ خوش آمدید آپ کو۔ لکھتے ہیں کہ میرے بھائی یونان کے کیمپ میں ہیں، کیمپ جیل میں ہیں، وہ غیر قانونی طور پر ترکی سے یونان آئے ہیں، اس 13 تاریخ کو انہیں 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ آج ان کا دوسرا انٹرویو تھا، انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں 21 فروری تک چھوڑ دیا جائے، نہیں تو پھر انٹرویو دینا ہوگا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے، مشورہ دیجیے۔ ملک مصطفیٰ آپ کو مشورہ یہ ہے، جیسے بھی جتنے بھی شہزادے ہمارے کیمپوں میں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وکیل کیا ہے تو اس وکیل سے رابطے میں رہیں، تاکہ انٹرویو ہے تو انٹرویو میں تو ظاہر ہے جو کچھ انہوں نے پہلے کہا ہے اپنا ثبوت دلیل دینا ہوتا ہے۔ انٹرویو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر میں اسائلم اپلائی کی ہے اور میری زندگی کو خطرہ ہے یا مجھے یہ مسائل ہیں، تو وہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو وہ انہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح میں یہ مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے وکیل سے رابطہ میں رہیں، کیونکہ وکیل کے پاس ساری کی ساری فائل ہوتی ہے، اور اس ساری فائل کے ہونے کے بعد پھر ساری بات اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو آسانی عطا فرمائے، آزادی نصیب کرے، اور ہمارے دوسرے بچے بھی جو کیمپوں میں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ محمد علی آگے ہیں، محمد علی لکھتے ہیں، خوش آمدید محمد علی صاحب۔ السلام علیکم سر، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں پہلے بھی گریس رہ چکا ہوں، زمینداری کا ویزا پہ گریس آنے کے بعد کارڈ مل جائے گا، ویوسی ملے گی، مجھے ویزا ملے گا، ویزا مل گیا ہے، اور سر کیا ایئرپورٹ پر 1200 یورو والا جرمانہ تو نہیں ہوگا؟ مجھے ویزا بھی مل گیا اور ٹکٹ بھی کروا لی ہے میں نے۔ اچھا میرے شہزادے، آپ کو ویزا ملا ہے، اس پر آپ کو مبارکباد ہے۔ یہ جو اصل میں آپ کا سوال ہے نا کہ 1200 یورو جرمانہ جو ہے، یہ محمد علی میرے شہزادے قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ کو غیر قانونی رپورٹ کیا گیا تھا تو غیر قانونی جب کوئی فرد جاتا ہے تو اس پر اس کو جرمانہ اس کے ریکارڈ میں اندراج میں کہا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے وہ جرمانہ ریکارڈ کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ دینا ہی ہوتا ہے، تقریباً 98% وہ جرمانہ دینا ہی دینا ہے، یعنی کہ شاید کوئی ایسا مس ایپ ہو جائے نہ دینا ہو۔ اب تک کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ جرمانے معاف کر دیے گئے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے ہی چیک کر لیا جائے کسی وکیل کے ذریعے، مالک کے ذریعے، کسی اپنے دوست کے ذریعے، تاکہ آپ کے آنے والے دن آپ کو کوئی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا جی، خرم حبیب صاحب ہیں، خوش آمدید میرے شہزادے، لکھتے ہیں کہ سر کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں خرم، اللہ کا شکر ہے، امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور لکھتے ہیں میرا ویزا نہیں ہوا،
ڈاکٹری رپورٹ تک نہیں ابھی ہیپیٹائٹس بی کا مسئلہ نکل آیا ہے، تو ابھی اس کا کیا حال ہے کہ ویزا ہوا تھا اس پر دوبارہ ٹرائی ہو سکتی ہے؟ اچھا میرے شہزادے، اصل میں اس کا میڈیکل کا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا خرم حبیب کے وہاں اصل میں بڑا سارا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اب رشوت جنٹ ہے، معذرت سے اب میں کیا کہوں ان کو، جو اچھے اچھے کپڑے پہن کے تو رشوت کچھی کرتے ہیں، انہوں نے مطلب سارے مسائل کا دیکھیں آپ کتنی بد نصیبی ہے کہ مسائل کا حل ان کے پاس ہے جو اللہ کے رسول کے سخت ترین منع کردہ رستوں پر چل رہے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ شاید وہ لوگ آپ کو مشورہ دے سکیں بڑے سارے لوگوں کے حوالے سے، اگر انہوں نے آپ کا ویزا مکمل ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ کو جواب دے دیا ہے، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ بھی آپ کریں گے تو پھر دوبارہ وہ ایک مسئلہ تو ہے، پھر اس کا علاج ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، پھر دوبارہ وہ پھر امکان ہے کہ انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے۔ مرزا رفیق صاحب لکھتے ہیں جی ماشاءاللہ سلامتی ہو، بڑی مہربانی مرزا رفیق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سلامتی کرے، شکر گزار ہوں آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا۔ محمد اشرف صاحب آگے ہیں، لکھتے ہیں سر جن کے پیپر خراب ہو گئے ہیں کوئی قانون ہے؟ اچھا ابھی تک تو قانون اشرف صاحب نہیں، قانون کے حوالے سے اس طرح کے سوال میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بدتر اور بہتر یہ ہے کہ جو یعنی کہ ایسا مسئلہ ہو نا تو وہ سارے پیپر لے کے تو جو لیگل امیگریشن پیپرز کے کام کرنے والے وکلاء ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کو سارا ٹیلی کرے، کیا مسئلہ تھا، کیا موجود ہے، کیا مطلب کمی تھی، کیا ہے، اور اب تازہ ترین قوانین کیا کہتے ہیں، وہ جب آپ انشاءاللہ سامنے رکھنے سے یہ مسئلہ اصل میں حل ہوتا ہے، اس کا ویسے نہیں راستہ ملتا۔ محمد ارشد مرزا صاحب خوش آمدید آپ کو۔ محمد ارشد مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ سر اگر 7 سال کے ثبوت میں ایک ثبوت کی کمی ہو، لپی لکھا ہے، اور دوسرے سب اصلی اور ریجنل ہو تو کام ہو سکتا ہے، 7 ارگو سیما بھی ہو۔ اچھا اس میں محمد ارشد مرزا آپ کو اور تمام ان ساتھیوں کو جن کے اس طرح کے مسائل ہیں ان کو گزارش یہ کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کا 2016 کا پہلا ثبوت ٹھیک ہے، درست ہے، مکمل مضبوط ہے، درمیان میں یعنی کہ 18 یا 19 کا کوئی ایک ثبوت آپ کا کم ہے تو کبھی بھی 2 نمبر ثبوت نہ لگائے، چاہے اس کی کتنی گارنٹی ہو، چاہے اس کی کتنی ضمانت ہو۔ میں یہ آپ کو ہدایت کرتا ہوں، ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اس سال کا فار ایگزامپل ایسے کر لیتے ہیں کہ 2019 کا ثبوت آپ سے مس ہے، پہلا ثبوت نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ پہلا ثبوت بالکل ٹھیک مضبوط ہونا چاہیے، درمیان میں یعنی کہ تیسرا چوتھا کچھ اس طرح کا ثبوت ہو، تو وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جہاں کام کرتے ہیں اس مالک سے صرف 1 ہفتے کا لکھا لیں کہ جنوری کی 5 سے لے کر 10 تاریخ تک یہ اس نے میرے پاس کام کیا، میں اسے جانتا ہوں اور یہ تب سے اب تک مسلسل یہاں ہے۔ جس گھر میں آپ رہے ہیں اس مالک خاتون مرد عورت سے آپ لکھوا لیں کہ بھائی یہ 1 ہفتہ 10 دن جو پہلے لوگ تھے ان کے ساتھ میرے گھر میں رہا ہے، میں اس کی گواہ ہوں۔ تو یہ 2-3 ثبوت جب ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مجھے امکان ہے، قانون اس کو تسلیم نہیں کرتا، اخلاق اس پر دباؤ دیتا ہے اور اچھا افسر اس طرح کے ثبوتوں سے انکار نہیں کرتا۔ یہ وہ طریقہ ہے اور یہ میری تجویز ہے جو آپ تک پہنچا دی۔ ارشاد صاحب ہیں، ارشاد صاحب لکھتے ہیں سر ویزا اوپن ہے ابھی ایگریکلچرل کا؟ بالکل اوپن ہے جی، بالکل معاملات جاری و ساری ہیں بڑے سارے علاقوں میں، لیکن اس میں مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں لوگوں کے ویزے گئے ہیں،
تاخیر ہو رہی ہے، وہاں ایجنٹ مافیا، رشوت لین دین کے معاملات بڑے زوروں پر ہیں. جیسے میرے وطن میں کونے کونے میں، گہرائی میں، بلندیوں پر رشوت ہر جگہ پہنچ گئی ہے. حاکم جو کیا بات ہے محکموں کی، کیا بات ہے ان افسران کی، کیا بات ہے محافظان پاکستان کی، تو جس کی وجہ سے وہ رشوت ہی رشوت ہے ہر طرف، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ کام لیٹ اور خجل خواری کے راستے پر چل رہے ہیں. بہرحال ویزے جاری و ساری ہیں. شہروز ظفر صاحب ہیں، اور خوش آمدید شہروز ظفر صاحب. لکھتے ہیں آدیا پارامونیس اور آدیا پارامونی، آدیا دیامونیس اور آدیا پارامونی کیا ہے، کیا فرق ہے؟ شہروز ظفر صاحب، آدیا دیامونی اور آدیا پارامونی اصل میں آدیے کی ہی قسمیں ہیں. جیسے آدیے کی ایک قسم ہے جسے ADTE کہتے ہیں، اس میں بھی وہ آدیا پارامونی ہوتا ہے. پارامونی بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے، اتنے عرصے کے لیے اس کو لیگل سٹیٹس، ریزیڈنس پرمٹ ان کی دونوں کی آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے. لیکن ان کی کیٹاگریز ہیں. جیسے ایک کیٹاگری یہ ہے کہ یہ آدیا ایپی ماکرون ہے، یعنی کہ یہ لانگ ٹرم ہے. تو اس طرح یہ مختلف قسم کے لیگل سٹیٹس ہیں، ریزیڈنس پرمٹ ہیں، جو حکومت یونان نے، امیگریشن نے اپنے قوانین میں واضح کیے. آپ اگر یہ لکھتے کہ آپ اپنے کون سے مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو میں ذرا تھوڑی اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کر دیتا. اچھا جی، بہرحال حفیظ صاحب ہیں. حفیظ صاحب لکھتے ہیں سر مجھے یونان کا ویزا چاہیے. حفیظ صاحب یونان کا ویزا کے لیے وہی ہے نا، مطلب ہے میرے شہزادے، کہ کسی آپ کے دوست، ساتھی، سنگی کو آپ جب کہیں گے، اگر زمینداری کا کام کرتا ہے، بھیڑ بکری گائے بھینس مختلف اس طرح فش فارم وغیرہ، تو وہ آپ کی اپلیکیشن کر دے گا، اور اپلیکیشن کے بعد وہ پروسیس شروع ہو جائے گا. یہ ہے طریقہ کار جو چل رہا ہے. تو اگر آپ ضرور سمجھتے ہیں تو اس سلسلے میں کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ آسان کر دے گا. علی عمران ہے. علی کہتے ہیں کہ سر ابھی پروگرام شارٹ کیا کریں. ٹھیک ہے جناب علی، اگر میں پروگرام آپ کی تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پروگرام شارٹ کروں تو یہ آپ کا سوال پھر باہر رہ جانا تھا. میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ 5 یا 10 منٹ کا پروگرام کرتا ہوں، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں اس لیے بجا رہتا ہوں، اس لیے ادھر مطلب اتنا ٹائم، تاکہ آپ جیسے پیارے اور قیمتی شہزادے جو ہیں ان کے سوالات باہر نہ رہ جائیں. یہ اصل میں بات ہوتی ہے. اچھا شارٹ پروگرام میں کرتا ہوں، لیکن یہ جس دن سوالات کے معاملات ہوتے ہیں، پھر میرا فوکس یہ ہے کہ آپ قیمتی بچے ہیں، تو آپ میں سے کوئی بھی جس نے سوال بھیجا وہ رہ نہ جائے. جعفر ہیں. جعفر کہتے ہیں سر میں نے پیپرز رینیو کے لیے جمع کروائے ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک فنگرز نہیں آئے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا اس میں جعفر ایسا ہے کہ فنگرز کے حوالے سے جو 2022 میں مختلف پیپرز جمع ہوئے، بعض اوقات 8 ماہ لگ جاتے ہیں، 1 سال لگ جاتا ہے، 1.25 سال لگ جاتا ہے. تو سستی کافی ساری موجود ہے. آپ نے وکیل سے رابطے میں رہیں تاکہ وہ میل بھیجے کہ انہوں نے کوئی آپ کو میل کی ہو، کوئی مسنگ آپ کی لیپی ہو، تو وہ فلفل کرنے کے بعد تقریباً 7 سال لگ رہا ہے. یہ ایک مشاہدہ ہے. تو آ جائیں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ. سستی سے بیٹھا کام کر رہے ہیں. ایک سوال ہے کے نام سے ایک سوال ہے، سر پیپر یا کارڈ رینیو کروانے کے 2 سال کا کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا میرے بچوں، یہ شہزادو ایسا ہے 2 سال کا کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اس کا وہی بات ہے نا کہ ریزیڈنس پرمٹ آدیا دیامونی، آدیا پارامونی میں فرق کیا ہے؟ یہ کچھ قوانین ہے نا، تو قوانین ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ کب کیا ہوگا. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایکسیریتی لوگ ہی جو ہیں، جو 7 سال والا قانون ہے، اس پر پیپرز جمع کرواتے ہیں، تو اس پر پیپر جمع کروانے کی ابتدا میں فار ایگزامپل 2 سال کا آپ کو ریزیڈنس پرمٹ دیا جاتا ہے.
اس کے بعد پھر وہ جو انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ کام کا جو ہے عادیہ پارامونی بن جاتا ہے. اس کو بھی پہلی دفعہ پھر وہ 2 سال کا دیتے ہیں. جب وہ دوسری دفعہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر 3 سال کا دیتے ہیں. اور جب وہ 3 سال کا دیتے ہیں 5 سال مکمل ہو جانے کے بعد پھر یہ جیسے پھر امیگریشن لاز ہے جس طرح انہوں نے رکھا ہے اس طرح ہی ظاہر ہے ہمیں چلنا پڑے گا. اس کے بعد پھر آپ مکرون اپلائی کر سکتے ہیں. اللہ کرے آپ کو نیشنلٹی مل جائے اور نیشنلٹی ملنے کے بعد آپ سارا ہو جائے. جی ہو گیا جی صاحب, ہو گیا جی, یہ بھی ہو گیا, یہ 2 ہی گئے تھے. اچھا جی لیجئے جناب. اچھا جی ایک سوال, ہاں جی باقی پیچھے رہ گیا. لیجئے جی یہ بھی آدرا آ گیا نا کہ بھائی کام کیا کریں. اچھا جی سوال یہ ایک برادری ہے میرا خیال ہے چھپر, لیکن یہ چھپر صاحب بہرحال لکھا ہوا ہے. ہمارے وہ کھاریاں کے وہ ناصر احمد چھپر صاحب جو لا ایسوسی ایشن کے صدر بھی بنے ہیں, شاید یہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا, بہرحال جی معذرت کا طلبگار ہوں اگر غلطی ہو. چھپر صاحب لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہے کہ جو وائلڈ کارڈ کی ٹائم اپوائنٹمنٹ ملی ہے کیا کارڈ بن رہے ہیں یا نہیں. میرے شہزادے کارڈ بڑے کم لوگوں کے بن رہے ہیں, بہت کم. یعنی کہ میری جو انالیسز ہیں اس انالیسز کے مطابق صرف 10% لوگوں کے بن رہے ہیں, 90% لوگوں کے نہیں بن رہے. وہ رسک میں ہے, یعنی کہ خطرے میں. بہرحال یہ اس لیے میں نے ابتدا میں پروگرام میں کہا کہ میری رائے میں ابھی یہ جو آن لائن ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے, احتیاط کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد فلک شیر صاحب تشریف لائے ہیں, لکھتے ہیں کہ میں نے ابھی مکرون جمع کروایا ہوا ہے, فنگرز ہونے بھی 3 ماہ ہو گئے ہیں, فنگر بھی ہو گئے ہیں, لیکن ایک پیپر صحیح نہیں ہے, کیا مجھے 3 سال والا مل سکتا ہے. اچھا اس میں فلک شیر میرے شہزادے آپ نے ابھی مکرون جمع کرایا ہے اور آپ کا ایک پیپر ٹھیک نہیں ہے. اور کون سا پیپر ٹھیک نہیں ہے؟ اگر تو آپ کا گھر کا معاہدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے, کیونکہ بے شمار پرانے ساتھیوں نے 2 نمبر کسی سے لے کر معاہدہ کیا, کسی نے 2 نمبر کر دیا, تو اس صورت میں وہ بالکل ٹوٹل ریجیکٹ کینسل بھی کر دیتے ہیں پیپرز. تو بہرحال اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں کون سا پیپر 2 نمبر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ضرور ہوتا ہے کہ چھٹی زیادہ ہے یا وہ کوائف پورے نہیں ہوتے یا مختلف معاملات, تو اس میں پھر وہ 3 سال کا دے دیتے ہیں. لیکن اگر 2 نمبر یا مختلف ایسی جعل سازی یا 2 نمبری کا معاملہ ہو تو بعض بات خطرہ بھی ہوتا ہے. اب اس میں میں جن ساتھیوں نے برائے مہربانی یہ ہیپی مکرون کے حوالے سے خاص طور پر 2 نمبر معاہدے لگائے ہیں وہ توجہ سے سن لیجئے کہ بے شمار لوگوں کے پیپرز کینسل ہو گئے ہیں. آپ کا بھی خدا نخواستہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں کہ بھائی میرا وہ معاہدہ 2 نمبر تھا یا 1 نمبر تھا, لیکن آپ نے اگر کسی ایجنٹ سے لیا ہے, کسی باہر چلتے پھرتے کاروباری سے لیا ہے, تو شک کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کا بھی 2 نمبر ہے. ٹھیک ہے, یقین تو تب ہے نا کہ جب آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں, تب آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میرا تو میں خود رہ رہا ہوں, میں نے خود مکان لیا ہے, میں اس کے اندر ہوں. اس میں 2 نکتے ہیں, یہ بیان کر کے اللہ کے حوالے کرتا ہوں آپ کو. 2 نکتے کیا ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تھا فوری طور پر درست مکان کا معاہدہ کریں, فوری طور پر اپنے وکیل کے ذریعے وہ معاہدہ بھیجیں اس سے پہلے کہ وہ پیپروں کا سوال جو آپ کینسل یا مسترد کریں. اور اگر اس سے بھی بڑا خطرہ ہو تو اس فرد پر آپ نے باقاعدہ پرچہ درج کرانا ہے, یعنی کہ آپ کے گلے میں ایک رسا ڈال دیا گیا ہے جرم کا,
کہ بھائی یہ تو ہم نے 2 نمبر کیا ہے، وہ اترے گا کیسے؟ وہ اترے گا اس طرح کہ جب آپ اصل معاہدہ آپ لکھیں گے، پچھلے گھر میں جہاں آپ رہ رہے تھے اس کا لکھیں گے، نئے گھر کا لکھیں گے، ساری ایک تفصیل ترتیب، تو یہ بھی لکھیں گے کہ یہ میں نے کہاں سے لیا ہے، کس فرد نے یہ بنایا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے دوست جس نے آپ کو یہ کیا ہے یا دیا ہے آپ اس کے پیچھے ہو جائیں، میرا مقصد یہ ہے قانون آپ کو بتانا۔ قانون آپ کو نہیں چھوڑتا جب تک آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کس نے کیا ہے، باقاعدہ پرچہ درج کرانے پر قانون سمجھتا ہے کہ ہاں آپ سے دھوکا ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال۔ بہرحال لیجئے جناب، آپ اللہ کے راکھے کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ کی امان میں، فی امان اللہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔